اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس مختصر سی نشست میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ عمومی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دو قسم کے موضوعات میں سمیٹا جاتا ہے۔ نمبر ایک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اور نمبر دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت۔ تو آپ کی سیرت بھی حسین تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بھی حسین تھی۔ پھر خاص کر کے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسم بنایا تھا، چونکہ حضور کا وجود جنت کی مٹی سے بنا ہے، تو جنت کے اوصاف اللہ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر میں رکھ دیے تھے۔ جس قدر جنت کی مٹی میں نظافت ہے، اللہ نے میرے نبی کے جسم میں بھی اسی قدر نظافت رکھ دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے جو پسینہ نکلتا تھا، اس پسینے سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ ایک شخص، ایک صحابی رسول تھے، حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ خصائص الکبریٰ میں روایت نقل کرتے ہیں، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اللہ کے نبی، میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، میرے پاس کچھ ہے نہیں کہ میں اسے بطور ہدیے کے دے دوں، اللہ کے نبی آپ مجھے کچھ دے دیجئے کہ میں بیٹی کو گھر سے رخصت کرنے لگوں تو بطور ہدیے کے اسے دے دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس کچھ اور تو نہیں ہے، البتہ تم جاؤ، جا کر ایک کھلی شیشی کی بوتل لے کے آؤ۔ وہ آدمی گیا، جا کے کھلی شیشی کی بوتل لے کے آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بازوں سے پسینہ نچوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پسینے کو اس شیشی کی بوتل میں ڈال کر اسے دے دیا، کہا کہ لے جاؤ، جا کر یہ شیشی جا کے اپنی بیٹی کو دے دینا جب وہ گھر سے رخصت کرنے لگو۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ جب میں نے اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پسینہ جو مجھے شیشی میں ڈال کے دیا تھا، میں نے اپنی بیٹی کو دے دیا۔ جب بیٹی نے جا کر گھر میں استعمال کیا تو محلے کے لوگ اس سے پوچھنے لگے، یہ تم نے کس قسم کا عطر استعمال کیا ہے؟ آج تک تو ہم نے ایسی خوشبو سونگھی ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے اتنی خوشبو آیا کرتی تھی، عام انسان کے وجود سے پسینہ نکلتا ہے، اس پسینے سے بدبو آتی ہے، لیکن حضور کے جسم سے جو پسینہ نکلتا تھا، اس پسینے سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ عام انسان کی بغل سے جو پسینہ نکلتا ہے، اس سے بدبو آتی ہے، لیکن حضور کی بغل سے ایسی خوشبو آتی تھی جیسے خوشبو کا فوارہ پھوٹ پڑا ہو۔ ایک صحابی رسول کہتے ہیں، اس روایت کو بھی امام سیوطی نے خصائص الکبریٰ میں نقل کیا ہے۔ حضرت امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رسول کہتے ہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بغل گیر ہوا، میں نے حضور کی بغل سے ایسی خوشبو سونگھی کہ کائنات میں نے ایسی خوشبو کبھی نہیں سونگھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے ایسی خوشبو آیا کرتی تھی، حضور کا جو پسینہ نکلتا تھا، اس پسینے سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا جو خون تھا، اللہ نے اس خون کو بھی پاک اور صاف بنایا تھا۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس روایت کو بھی امام سیوطی نے خصائص الکبریٰ میں نقل کیا ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگوائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خون نکلا،
حضور نے فرمایا کہ جاؤ ابن زبیر اس خون کو لے جاؤ، جا کے کسی ایسی جگہ پہ رکھ دینا کہ میرے خون کو کوئی دیکھ نہ سکے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اس خون کو لے کر گیا، میں نے جا کر اس خون کو پی لیا۔ واپس جب حضور کی مجلس میں آیا، حضور نے پوچھا کہ خون کہاں رکھا ہے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ ایسی جگہ پہ رکھا ہے جہاں کوئی دنیا کا شخص دیکھ نہیں سکتا۔ حضور نے فرمایا لگتا ہے کہ تم نے میرے خون کو پی لیا ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جی یا رسول اللہ، میں نے آپ کے خون مبارک کو پاک سمجھ کے پی لیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن زبیر، تمہارے وجود کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، اس لیے کہ تم نے نبی کے وجود سے نکلنے والے خون کو پیا ہے۔ اس سے فقہا نے استدلال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے نکلنے والا خون پاک تھا۔ عام انسان کے وجود سے خون نکلے تو ناپاک ہے، میرے نبی کے وجود سے خون نکلے تو پاک ہے۔ اللہ نے میرے نبی کے جسم اطہر کو، اللہ نے میرے نبی کے جسم کو کتنا پاکیزہ بنایا تھا، اللہ نے میرے نبی کے جسم کو کتنا صاف اور شفاف بنایا تھا، پسینہ نکلے تو تب بھی خوشبو آئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پہ مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ حضرت امام سیوطی خصائص الکبریٰ میں حدیث نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پہ مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بول و براز تھا، حضرت امام سیوطی اس کے بارے میں مفصل احادیث لے کے آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پہ بول و براز کرتے تھے، زمین اس بول و براز کو اپنے اندر سمو لیتی تھی، پھر وہاں سے خوشبو پھوٹتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں گئے، جب بیت الخلاء سے واپس آئے میں اندر داخل ہوئی تاکہ اگر کچھ بول و براز ہے تو اسے صاف کر کے آ جاؤں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں بول و براز کرنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد داخل ہوتی ہوں، میں نے تو وہاں بول و براز کا نشان نہیں دیکھا، بلکہ وہاں سے خوشبو پھوٹ رہی تھی۔ میں واپس باہر آئی، حضور سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، آپ تو بول و براز کرنے کے لیے گئے تھے، آپ واپس باہر آئے ہیں، میں صفائی کی نیت سے اندر گئی ہوں، میں نے تو محض خوشبو ہی دیکھی ہے، خوشبو کے علاوہ تو مجھے وہاں کچھ بول و براز نظر ہی نہیں آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، کیا تیرے علم میں نہیں ہے انبیاء جس جگہ پہ پیشاب کرتے ہیں، زمین اس پیشاب کو اپنے اندر سمو لیتی ہے، پھر وہاں سے خوشبو پھوٹتی ہے۔ اللہ نے انبیاء کے بول و براز کو بھی کتنا صاف اور کتنا شفاف بنایا تھا۔ عام انسان بول و براز کرے وہاں سے بدبو پھوٹے، نبی جس جگہ پہ پیشاب کرے زمین اس پیشاب کو اپنے اندر سمو لے، پھر وہاں سے خوشبو پھوٹے۔ حضور کے جسم اطہر کو اللہ نے کتنا صاف بنایا تھا، اللہ نے کتنا شفاف بنایا تھا۔ میرے نبی کا جسم ظاہری بھی پاک صاف اور بڑا حسین تھا، میرے نبی کا جسم باطنی اعتبار سے بھی بڑا پاک صاف تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بول و براز میں اللہ نے شفا رکھی تھی۔ آپ کہیں گے اس پہ دلیل کیا ہے؟ اس پہ دلیل امام سیوطی خصائص الکبریٰ میں ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ حضرت ایمن رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی، آپ جب رات کو گھر میں آرام کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چارپائی کے پاس ایک برتن رکھ دیا کرتے تھے۔ اگر رات کو حضور کو قضائے حاجت ہوتی تو اس برتن میں پیشاب کر دیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا، میں رات کو اٹھی، مجھے سخت پیاس لگی ہوئی تھی، اندھیرا تھا، میں کچھ دیکھ نہیں پائی، میں نے اس برتن کو اٹھایا، حضور کے پیشاب کو پانی سمجھ کے پی لیا۔ صبح ہوئی تو آقا نے پوچھا اے ایمن، میں نے اس برتن میں پیشاب کیا تھا، وہ آج پیشاب مجھے نظر نہیں آ رہا۔ حضرت ایمن رضی اللہ عنہا نے جواب دیا اللہ کے نبی، میں رات کو اٹھی تھی، مجھے سخت پیاس لگی تھی، میں نے تو اس کو پانی سمجھ کے پی لیا۔ حضور نے فرمایا کہ ایمن، تو نے نبی کے وجود سے نکلنے والے پیشاب کو پیا ہے، یاد رکھ کہ تیرے پیٹ کو کبھی درد لاحق نہیں ہوگا، اس لیے کہ تو نے نبی کے وجود سے نکلنے والے پیشاب کو پیا ہے۔ اس سے فقہا نے استدلال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بول و براز میں شفا تھی۔
اللہ ہمیں حضور کے ساتھ صحیح عقیدت بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے نبی کا جسم ظاہری بھی حسین تھا، ہمارے نبی کا جسم ظاہری طور پہ اتنا صاف اور شفاف تھا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ہمارے نبی کے جسم کو باطنی اعتبار سے بھی اتنا صاف اور شفاف بنایا تھا، حضور کے جسم سے پسینہ نکلے تو خوشبو آئے، حضور کے وجود سے خون نکلے تو پاک ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پہ بول و براز کریں زمین اس بول و براز کو اپنے اندر سمولے، خوشبو پھوٹے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بول و براز پہ بھی اللہ نے اتنی شفا رکھ دی ہے، لہذا کوئی امتی نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نبی نبی ہے، امتی امتی ہے، نبوت کی شان اللہ کے بعد ہے۔ اللہ کے بعد اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، آپ سے بڑھ کر کائنات میں کوئی شخصیت نہیں۔ اللہ ہمیں حضور کے ساتھ صحیح عقیدت بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا